میں اپنی ساری پی ٹی آئی کی قیادت اور عام عوام سے خاص کر خواتین سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی جیل برو تحریک خدا کے فضل سے ان کے تابوت کے اندر، کفن کے تابوت کے اندر آخری کیل ہوگا اور میرا ملک حقیقی آزادی کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ کر رہے ہیں مجھے، اور ٹاسک دیا ہے چودھری اعجاز صاحب کو۔ تو مجھے چونکہ اسلام آباد جانا ہے، وہاں وکلاء کا کنونشن ہے۔ جیسے میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو ہم پورا فل فلیج زبردست انتظام سے اور جوش و جذبے سے پاکستانی قوم کو جیلوں کے اندر خدا کے فضل سے لے کے جائیں گے، تاکہ جو بھی میرے ملک کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ 13 جو 9 سرباز ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، ان کے لیے واضح ایک پیغام ہو کہ پاکستان کی قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اب لوگوں کی آواز عزت و توقیر بن چکا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے ہر دل عزیز قائد، کپتان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب سے یہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، بلکہ حکومت بھی نہیں، یہ کٹ پتلیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام کا جو ووٹ ہے اس پہ اور پاکستان کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ امریکی کٹ پتلیاں جو ہیں، عمران خان صاحب 9 مہینے سے، اب کہوں بھائی 10 مہینے ہونے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ایک کٹ پتلیوں کا شو ہے، کسی صورت بھی ہم پاکستان کے اوپر ان کو مسلط نہیں رہنے دیں گے۔ آپ نے بھی یہ سرور دیکھا کہ ہم پچھلے 10 ماہ سے مسلسل روڈز کے اوپر اور ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو پاکستان کا۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان نے اپنے جسم پہ گولی کیوں کھائی ہے؟ عمران خان نے گولیاں کیوں کھائیں؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہ رہے تھے؟ وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر عوام پاکستان کی حکومت نہیں آ رہی۔ یہاں جب بھی پاکستان کے لوگ منتخب کر کے حکومت کو لے کے آتے ہیں تو کبھی امریکہ شب خون مار دیتا ہے، کبھی یہاں پہ کوئی طاقتور لوگ آ کے اس کو الٹا دیتے ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، عمران خان صاحب نے یہ امید دی ہے، ایک لیڈرشپ دی ہے کہ یہ قوم کسی صورت بھی غیر آئینی اقدامات کے ساتھ نہ کھڑی ہوگی، نہ اس کی تائید کرے گی، نہ اس کا حصہ بنے گی۔ اب جب کہ ہم نے تمام دیکھیں نا، کوئی پاکستان کی تاریخ میں سرور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی حکومتیں قربان کی ہوں پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے۔ اگر آج الیکشن نہیں ہوتا، اس ملک کی اکانومی پہلے تباہ ہو چکی ہے، ڈالر کا کوئی حال نہیں ہے، یہاں صرف ایک چیز آج منافع میں چل رہی ہے اور وہ ڈاکہ۔ تو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا منافع کے اندر ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو الیکشن میں جائیں، ہم نے اپنی دونوں حکومتیں توڑی ہیں کہ الیکشن میں جائیں، الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آئین شکنوں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے کبھی پاکستان کے اوپر آئین کو صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی ہے۔ وہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کوئی ہیلے بہانوں سے کہ وہ الیکشن کو آگے لے جائیں، اور آگے کیوں لے جائیں؟ خوف کس چیز کا ہے؟ یہاں جو اندر بیٹھا ہوا آدمی عمران خان کا خوف ہے، یہ جو باہر دنیا کھڑی ہوئی ہے اس کا خوف ہے، 25 کروڑ لوگوں کا خوف ہے کہ وہ لوگ ہمارا یوم حساب بنا دیں گے اگر الیکشن آ گیا تو۔ بھائی الیکشن سے تم اپنی گردن لے کے کب تک بھاگو گے؟ آج نہیں تو کل بلی کے گلے میں گھنٹی تو بندھے گی، تو الیکشن تو ہوگا۔ اب یہ جو غیر آئینی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو جو ہے اس کو پیچھے رکھیں اور ہم جو یہ امپورٹڈ سرکار ہے یہ چلتی رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی حکومت توڑی، وہ اپنی جان تک کو لے کے آئے اس بات کے لیے کہ الیکشن کروائیں۔ اب بھی اگر یہ لوگ الیکشن پہ نہ آئے تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل برو تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان بھر سے جو پاکستان کی عوام ہے وہ نکلے گی اور ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے جائیں گے اور اپنی جا کے گرفتاریاں پیش کریں گے، کیونکہ بڑا شوق ہے نا اس امپورٹڈ حکومت کو لوگوں کو ننگا کرنے کا، ان کو اندر کرنے کا، ان پہ بوگس پرچے کرنے کا۔ کبھی بلوچستان میں پرچہ ہو رہا ہے، کسی پہ سندھ پہ پرچہ ہو رہا ہے، کسی کے اوپر کشمیر میں پرچے ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا شوق پورا کر دیں، جو لوگوں کو جیل سے ڈراتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ قوم اب ڈرنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے اور پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے اور ڈٹ کے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف باہر نکل کے اور اپنی گرفتاریاں دیں گے تاکہ اس حکومت کا یہ شوق جو ہے وہ پورا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر زیادہ استطاعت ہے یا ہمارے لوگوں میں زیادہ جرت اور بہادری ہے، اس کا پتہ چل جائے گا کہ کون کدھر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، لوگوں کو ڈرانے کا، خوف کا کہ جی آپ پہ پرچے کریں گے، آپ کو اندر کر دیں گے۔ جب تمام لوگ متحد ہو کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے کہ آئیں
ہم دیکھتے ہیں جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ غیر آئینی جو ٹولہ ہے اس کو گھٹنوں کے اوپر لے کے آئیں گے.